عزت ماب جناب ملک علی عباس علوی آف چونیا، ملک علی عباس علوی آف چونیا، زوار اون رضا لنگا، سید ساغر عباس شاہ صاحب، اور آخر پہ رضوان حیدر قیامت۔ شہزادگان کے جنازے برآمد ہوں گے اور ماتمداری ہوگی، ماتمی سنگتیں ماتمداری کریں گی۔ مومنین کرام جو باہر تشریف رکھتے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، ان سے میں ملتمس ہوں کہ جلد از جلد آپ مجلس میں تشریف لیں۔ یہ سید ہے، آپ اس کی خمس سمجھ کے امداد کریں جی، سید کی امداد ضرور کریں۔ چلیں شاہ صاحب جی، ایک اعلان کے 18 ذی الحج مرکزی امام بارگاہ میں جشن عید غدیر ہوگا اور بعد از نماز مغرب ہوگا۔ ٹھیک رات 9 بجے ملک نہید عباس جگ، ادیب رضا چنیوٹ اور حماد حیدری قاری القصائد آف گجرات اور حامد رضا سلطانی صاحب۔ اب زیب ممبر ہیں جناب عزت ماب ملک علی عباس علوی آف چونیا۔ اے دے اعلان نہ انہیں ہٹنا ہی نہیں انہیں۔ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے بادشاہ تو ٹورایا قبول فرمائے۔ جتنے قدم نواب کربلا دی صفِ ماتم دے پاسے اٹھائے گئے، ہر قدم تے سائیں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آمین دا آکھنا بہت زیادہ ثواب ہے تیرے واسطے۔ عادل فرمیندے اگر نماز پڑھ کے میرے کو کچھ منگنا نہ آوی تو پڑھی کیوں آئی؟ جی تو میرے کو کچھ منگنا نہ آئے تو میں انہوں جھکیا کیوں آوے؟ تو میں انہوں اس قابل نہیں سمجھا؟ تو میرے کو منگیں تو میں تینوں کچھ دیواں، تینوں علم نہیں، تو جاندہ نہیں۔ جڑے ویلے تائیں میرے سامنے سجدے چ سر رکھیا میں تو اسے ویلے پروگرام بنا لیا، چاسی سر چیسی جو منگسی میں عطا کر لے۔ شبیر دی مجلس ہے بیٹھ کے جڑا اپنے واسطے بھی دعا نہ منگ سکے، اس نالو بھی بد نصیب کوئی۔ حسین و بادشاہ ہے جس نانے دا ادھار نہیں رکھے۔ لمبی مجلس میں نہیں پڑھنی، میرا سفر زیادہ ہے۔ نیتی بیٹھا ہے تو جتنا پڑھ ساں قضا نہ ہو سی۔ خطبہ چھوڑ کے دو چار گلہ ایک سطر بھائی نے آکھیا مصائب دی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اسے چلو سارا مضمون ہی اسے دے پڑھ دینا۔ دل تہائی پہلو کو چلو 10 منٹ دعا کرے سو پہنچ جاسا، سفر زیادہ ہے، وعدہ کر بیٹھا تو حاضری۔ خدا دی خدائی دے وچ پھر سفر کرنا وقت نہ ضائع ہوئے۔ میں کوئی تھے امتحان دے میں نہیں آیا، نہ کوئی میرے اے جے چکر ہوندے۔ جڑے نیتی بیٹھے ہو قضا نہ ہو سی، تو جڑا امتحان دی نیت چ بولنا ہے وہ بے شک نہ بولیا۔ دربار وڈا سارا ہے، منگن دا وال آمنا چاہیے۔ بس نجات دا دروازہ ہی اے ہے۔ اے عبادت ہے جس تے یقین کامل ہے، یہ دے صدقے چ پار لنگ جانا ہے۔ ہاں بندہ بات کھڑی کر کے اس مجمع چاکھے میں نماز پڑھی ہے میری قبول ہے۔ ایک بندہ بانگ کھڑی کر کے آکھے روزہ رکھیا ہے میرا قبول ہے، فلاں عبادت کی تھی میری قبول ہے، دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔
امام حسین دی صفے ماتم تے بس شرط ہے اس نو صاف کر کے آ کے بہ جا تے دعویٰ کر دے میرا قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ یا شبیر دی مجلس تے بیٹھ جا آن کے گل بڑی پتے دی کرن لگا ہاں تے بندے سارے ہی سیانے بیٹھے ہو تسی۔ میں آج نہیں آیا اتھے آج آیا پڑھنا میں توڑے علاقے چ روز ہاں گویڑ والے بندے بیٹھے ہو شامی بھائی کے جڑے حکے دھرنے پھر تسی بھی بڑیاں گلاں کرنیاں۔ ہاں ہاں میں جاننا توڑے وچوں ہی ہاں میری ساری برادری گڑھ مہاراجے بیٹھے میرے پیو دے سارے رشتہ دار اتھے بیٹھے وڈیاں نہیں مکدے ہو جڑی پنجابی چ دسن والی مثال ساری برادری ساڈی اتھے ٹورئی اسی اتھے رہ گئے یہ ساری برادری اتھے آ گئی لیکن گل میری یاد رکھیں جہان تے دگا کر لیں پوری پہ جائے گی شبیر دی صفے ماتم تے دگا نہ کری نہیں تے رول جائے گا۔ اللہ تیرے عبادت قبول فرمائے۔ بادشاہ جی جیڑا پیغام میں تن پہنچاونا ہاں پہنچا چھوڑا ہے اس آنسو دا بدلہ پوچھ کسے نو بھی اے جیڑا آنسو شبیر دے غم وچ نکلدا ہے اس دی قیمت کسے بندے نو بچے نو پوچھیں گا تو وہ آکھے گا جنت۔ بندے سیانے بیٹھے چھوٹے تو چھوٹے اس بچے نو اٹھا کے پوچھو نا اس بچے نو پہ امام حسین دے روون دی قیمت کی ہے وہ آکھے گا جنت۔ بزرگاں دی گل نہیں کرتا پیا بزرگاں نو تو سارا نو پتہ ہے جس آنسو دا بدلہ قیمت اتنی بڑی ہوئے کہ جنت ایک آنسو چ مل جائے بندہ بڑا بد نصیب ہے میں انہوں کی آکھاں جیڑا 500 تے ویچدا بیٹھا ہے۔ گل میں کر گیا جیڑی کرنی آئی جیدہ اندر گندہ ہے انہیں نہیں بولنا جس امام حسین نال دھوکہ کرنا ہے اس بولنا ہی نہیں۔ جی ہاں امام حسین دا لگدا ہی وہ بندہ کچھ نہیں۔ حیا کر تیرا پتر جوان مر جائے تو انج وین کرنا ہے جی میں امام حسین دی صفے ماتم تے بیٹھ کے جھوٹے وین کرنا ہے تیری اکھ دا اتھرو نہیں نکلدا پیا تے باں شروع کیتی ہے 5 بندے ایتھوں اٹھے نے باقی مجمع سارا چپ بیٹھا ہے پتر مرے تے ایویں دگا کرنا ہے دھیاں رلن تے ایویں دگا کرنا ہے تماشا بنا دیتا ہے انہاں لوگاں نے تو راضی ہو ناراض ہو صد نہ صد میں ویلا بیٹھا میرے تے محمد دی دھی دا دان ہی بہت زیادہ ہے نہ دن خالی ہے نہ رات خالی ہے لیکن تیری قبر دی رات سیدھی ہے کسے تے ہٹ نہیں بڑیاں گندیاں ہواواں آج کل چل رہی ہیں ایک عبادت ہے جڑی ساڑی عبادت خراب کر دے پہ حسین دا واسطہ جیا دیکھو ہاتھ جوڑی کلوتا ایسے لوگاں تو بچو اپنی قبر دی رات سیدھی کرو کچھ لے کے جانا نے سائیاں دے متھے لگنا نے جتھے بیٹھا ہیں جتھے آیا بیٹھا ہیں جا قرآن میرے سر تے رکھ قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے آکھن واسطے تیار ہاں زندگی سجدے چ رہو اس گل دا تو دین ہی نہیں دے سکدا جتھے بیٹھا ہے نا یہ صفے ماتم عرش تے وچھنی ہے تیری نجات واسطے فرش تے وچھی ہے تیری زندگی ہوے جوانیاں مانے جڑی زبان ہلدی بیٹھی ہے تیرے بچیاں دی زندگی ہوے چا جوانی نصیب اکبر دا بابا زیادہ عزت دے وی تیرے پتراں دے شہر ہون تواڈے بخت ہون تواڈی عزت یا کوئی مقام تو سمجھ گیا تیری زندگی ہونے انشاءاللہ بشرط زندگی اے ڈباں لے امام بارگاہ
ٹھیک 12 تو ایک گڑھ مہاراجے میں 2 محرم تو 10 محرم تک نوکری دے سے اللہ اکبر 2 محرم تو 10 محرم تک یہ عرش تے جتھوں دے میرے سردار واسی ہوویں پھوڑی اوتھے وچ دی ہائے کروڑا سلام ہیں بھائی تواڈے تے جوانیاں مانو میں بھائی جان میں چونیاں دے وسن والا موت آنی ہے ایتھے آ جائے میری صفے ماتم ایتھے نہیں وچنی چونیاں جا وچ نال شاگردن ڈرائیورن سنگتی ساتھی کوئی لگ دے بیٹھیں جنازہ چک کے اتھے پہنچا دے سے صفے ماتم اتھے وچ سی گڑھ مہاراجے نہیں وچنی اے واسی اتھوں دے آئے تیری زندگی ہوئے ہون بولے ہیں جو میں بولن دا حق ہے ہون ادا کیتا ہی اے واسی عرش دے نے جس بندے نو علم نہیں بادشاہ فرمیندے نے کہ ٹائڈی پیسہ کٹھا کر کے 2 روٹیاں کھانا ایک کھا لائے دن دے وچ 2 سوٹ بدلنا ہے دوسرے دن بدل لائے بادشاہ فرمیندے نے 3 ڈبیاں سگٹاں دیاں پینا ہے ایک پی لائے پیسہ کٹھا کر کے ایک دفعہ کربلا میرے کول آویں میں تینو جنت دا ہر رستہ دکھا دیواں تیرے بچیاں دی زندگی ہونا جڑی زبان چپ بیٹھی خدا توفیق دے وے وہی بول پوے تاکہ اس دا بھی لکھیا جائے یہ تیری ہلے تو ساڈا کوئی فائدہ نہیں اسی تے جڑے وقت جہاں آگے موت دس دی اور وقت کیا ہے کچھ بھی نہیں تیرا فائدہ ہے ہاں تیرا فائدہ ہے بولن صادق امام کنے پوچھے مولا جڑی زبان توڑے ذکر چ بول پوے کچھ اجر مل دے معصوم فرمایا اتنا کو اچھی بولے 70 قدم تو گزردہ بندہ سن لے جو یہ 14 دے ذکر چ بول دی پئیے آدھی فرمیندن پھر جڑا قبر چ جاسی او نہ بولے سی اساں 14 بولے سی تیری جوانی سلامت ہوئے جڑی ہل دی پئیے حالا میں بسم اللہ کرا میرا سردار اللہ زندگی کرنے تواڈیاں بھی زندگیاں تواڈے نال ہی بہاراں ہادی فرمیندن مومن نو دیکھ کے خوش ہو متھے تے وٹ نہ پا خوش ہو ہادی فرمیندن خوش ہو سے تے ساڈا بن سے بہت بڑا ایک عمل دسن لگا جھولی پھیلائیں بہت بڑا عمل دسن لگا کر کے دیکھیں پیشوا فرمیندن جڑی تیری دعا منگیں تو قبول نہ ہوئے ٹکرہ ماریں تو تیری قبول نہ ہوئے ہادی فرمیندن تو کسے مومن دی دعا اچھ آمین آکھ دے تیری چھ ملائکہ آن کے آمین آکھ جوانی مانے بادشاہ فرمیندن کسے مومن دی دعا جناب امیر فرمیندن جس بادشاہ دا نا لاؤ تے گیس ہوندے نا جکال موت پیندی ہے علی زندہ دلوں کا پیشوا ہے مردیاں دا حالی امام نہیں آئی ایک سطر آکھاں تیرے عشق دی میراج ہی بہت بلند ہے میں بھلے رہیاں گھٹ آیا اس علاقے سے تیرے عشق دی میراج بہت بلند ہے
چلو آ گئے، دیر آیا درست آیا، خوب آیا۔ پیشوا علی علیہ السلام فرمیندن، بادشاہ علی فرمیندن جیڑا معصوم دا ستر نہ ہووے تے لا دائے وہ دے تو بہت وڈا لانتی کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ سب تو بڑا لانتی ہوندہ ہے جیڑا معصوم تے ایویں جڑ دائے ہیں۔ جناب امیر فرمیندن، بادشاہ فرمیندن ہولی جی سنی، ہادی فرمیندن پتہ نہیں کنوں گیس ہونا ہے، کہ دی طبیعت خراب ہونی ہے تو کنوں سکون ملنا ہے۔ جناب امیر بھائی جاندہ جاندہ گل سن جائیں میری ہیں، جناب امیر فرمیندن ہم نے بتایا وہ ہے۔ آدھی فرمیندن ہم نے بتایا، دات تو بڑی دے دیتی ہے لیکن گل میں ہون کرن لگا۔ بادشاہ فرمیندن ہم نے بتایا وہ ہے۔ آدھی فرمیندن اگر ہم نہ بتاتے تو کہانی ہم پہ ختم ہو جائے، اگر ہم نہ بتاتے۔ لو جی ہون کم کارو جیڑا کرنا ہے۔ آدھی فرمیندن ہم نہ بتاتے تو کہانی ہم پہ۔ ہادی فرمیندن وہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں، ہم نے کر دیا۔ اب بولی تو صحیح یار، میں تیرے کو بولا نہیں منگتا پیا ہے۔ اس نے چاہا ہم ظاہر ہو جائیں، اس نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں، میرا پتہ چل جائے، ہم نے کر دیا۔ اللہ، اس نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں، ہم نے کر دیا۔ ہادی فرمیندن تمہاری بات نہیں، تمہاری بہت دور کی بات ہے، سردار ملائکہ کو بھی ہم نے بتایا۔ جڑا بندہ نہ بولیا دکھ لگ سی کلیجہ پھٹ جا سی الوداع۔ ہادی فرمیندن تمہاری بات نہیں، چھوڑو تمہاری بات بہت دور کیا ہے، سردار ملائکہ جو ملائکہ کا سردار تھا ہم نے اسے بتایا۔ ہادی فرمیندن اگلی گل سنی، ہادی فرمیندن اگر ملائکہ کے سردار کو ہم نہ بتاتے تو بات میں اور تو میں رہتی ہے۔ ہم نے بتایا۔ ایڈا وڈا بادشاہی مرشد علی جہان چھڑ دیں، بچے چھڑ دیں، جنگلاں چ گزار دیں، پیشوا علی نہ چھڑیں، رول جائے گا۔ خیر ہی اس پاسے ویدے پہ ہو، ایتھے ہی آونا جنہیں آونا تے جدن میں چھڑیا ادن ہی آونا۔ گل جیڑی میں کردہ گھٹ بندیاں اللہ زندگی چٹی داڑی ہے تو بزرگ ہے میرے پیو دے مانا دین ہیں، گل نعرہ بہت بڑا ماریا ہے، دل لکھ دائے تیڑی نگری دے وچ کہ نایاب جا موتی سٹ جاواں۔ اللہ اکبر ہیں جناب میسم تمار ہادی اپنے ہاں دی بھی سمجھ نہیں آندہ، جنہوں پتہ کوئی نہیں بازار دے چوک چ پتر کی پیا کردہ ہے، او آدھا پہ علی انج کر سکتا ہے اور تیرا ابا کر سکتا ہے۔ ہادی فرمیندن میں اپنے علم نو خود علی جاننا۔ آئے ہادی فرمیندن جتنا کا علی علم رکھدا ہا کسے پوچھے، جتنا کا میں علی دے کولو علم آئی پوچھ ہی نہیں کو سکیا۔ جڑے بندے نو شاک ہے چلو ایک گل کر دینا جناب میسم تمار، اے میسم او صحابی ہے جدی دکان تے مولا علی آن کیا دن ذرا گھروں پھیرا تیریاں کھجورہ میں علی ویچا۔ آئے آئے یا علی، علی وہ بادشاہ ہے۔
تیریاں کھجوراں میں علی ویچ دینا. اے جناب امیر اس دی دکان تے بزرگوں بیٹھے بس آخری گل ختم ہے بیٹھے دکان تے اے آیا گھروں آیا تو جناب امیر نو غور نال ویدا سرکار فرمایا تینوں خیر ہے کی ہویا اے ہونی تے ٹھیک ٹریا ہے. اس آ کہ یا علی بادشاہ گل پوچھنی جے ناراض نہ ہو جو. فرمایا پوچھ لا. اس آ کہ بادشاہ علم کتنا کر رکھ دے ہو. سرکار فرمایا خیر ہے تینوں. اس آ کہ نہیں مولا پوچھنا چاہنا کل گل ہو جاندی تیرے دشمن چ دسنا تو پیندا. سرکار فرمایا گل نو رہن دے. نہیں بادشاہ دسو تساں. اے جناب امیر نے میرے پاس ویکھی اے جناب امیر نے ایک قبلہ اے انگل دا پوٹا ایک اے دا انہاں دوواں پوٹیاں دے نال انج ایک کھجور چکی تے اٹھا کے فرمایا لے پھر کھا لے. بندے دو تین ہی رہ گئے جڑے اجے تک نہیں بولے. اس آکھا یا علی بادشاہ میں علم پوچھیا ہے کہ بادشاہ تواڈے کول کتنا علم. فرمایا کھا لے. یہ آدھا میں منہ کھولیا. میں آکھا مولا پھر منہ چ آپ ہی پا دیو. آدم جناب امیر نے کھجور دا دانا میرے منہ چ پایا. میں چتھے آئے ادھا منہ چے تے ادھا اندر پیٹ تے گیا ہے. تے جناب امیر دے پاس دے کہ دا یا علی اگر ناراض نہ ہو تے میں دساں ستاں سمانا تے کی ہوندا پیا. ہائے ہائے ہائے. یہ بڑے لیٹ آئے ہو جناب. اے نعرہ ماریا جی. میرے کربلا دے سنگتی ہے. مولا زندگی کرے. اللہ اکبر. مولا دساں جبریل کی پیا کردا ہے. میکائیل کی پیا کردا ہے. اسرافیل کتھے ہے کی پیا کردا ہے. سرکار فرمایا دو پوٹے لگے نی تے انج بولن لگ پے ہیں جے پورا ہاتھ کھجور نو لگ جاندا. اچھی بولا ہے اچھی بولا ہے. اوئے کی کیتا ایک باری پھر مارو اے میں کر کے نعرہ سارے کٹھے مارو. زندگی اے ہون ٹھیک کیتا جے کام. اے پترو جنت واجب ہو گئی. خدا دی خدائی چ اے ہوئی بادشاہ ہے جدا نعرہ تیاں نو بھی بندہ آکھدا مار لے. ہائے جدا نعرہ ماں نو بھی آکھدا مار میرے سامنے آکھ یا علی. بیوی نو بھی آکھدا آکھ یا علی. بہن نو بھی آکھدا کھلو آکھ یا علی. تھی نو سامنے چولی چ بٹھا کے آکھدا آکھ پتر یا علی. کوئی نعرے تے بندے دے پتراں والے بنایا کر. ہاں نہیں سمجھ آئی. بندہ تھی نو آکھے آکھ میرے چار یار. مرضی ہے نا تہاڈی. ہن میں کی کہہ سائیاں دا بنے تے کہانی بننی بھائی. اب بندہ آپ تے چوڑا ماردہ ہی ماردہ ہے. کو ہادی تک گے لگاؤن والے بنا لا بندے دا پتر. کو پیشوا تے چنگے بنا لئیے. کتے سارا ٹبر ہی نہ کن پھڑیچے ہون. کوئی چھڑاؤن والا تے چنگا ہو. جناب امیر تخت تے بیٹھے لے جوانی تیرے آخر تے تیرا ایک سطر ہے مصائب دی. بلا ہوئے آباد شاد رہو. زندگی باقی پھر تفصیل ہے. یہ جڑے ویلے دا آیا عزیز دا پیو مضمون دو چار سطرہ اس دیاں
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। میں بسم اللہ کروں، تیرا بھلا ہوئے بھائی، میں جاننا مصائب دے عاشق لوگ۔ بابا جان خیر عام پتر ایک دفعہ میری زندگی چ بھی میریاں دھیاں کوفہ دیکھیں۔ پتراں تیاری کر لئی، مقصد تے 2-3 سطراں آکے آ دیا۔ ٹرن لگیاں جناب امیر کوفے دے باہر تک پتراں دے نال آئے، اور جڑے ویلے پتراں سلام کیتے نا بابا جان اجازت، ہاں بیٹا بسم اللہ جاؤ شاباش سفر خیر دے ہونے، تے حضرت عباس جڑے ویلے سلام کرن لگے، امام پتر دا ہاتھ نپے تو تھوڑا جا دوسرے پتران تو علاقہ کر کے فرمایا عباس جی بابا تیرا گھوڑا میری شرما علی دھی دے محمل دے نال ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، اے ہوئی حق ہے۔ اچھا بابا جانتا میرا پتر گال نہ بھولی، جتھے میری دھی آکھے نا میں تھک گئی ہیں۔ واہ 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 واہ، پنچایتاں دے فیصلے کرن والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ جڑی منزل تے بھی آکھے کہ میں تھک پئیاں، بس اگلا قدم اس سواری دا اٹھے ہی نہ، اتھا ہی روک دے ونی ہے۔ تے جتنی دیر پھر آپ نہ آکھے چلو نہ سواریاں ٹورنی ہے نہیں۔ اللہ ہو ایک جملہ ہو رکھا، وطن تے آ گئے تے آن کے دسیا نے امام بابا یاد پہ کردہ۔ بی بی فرمایا ہے ویرون کوفہ نیڑے؟ فرمایا نہیں بہن بڑا سفر ہے۔ ایڈا سفر کیڑی شاید ہے؟ اس علاقے لو توڑے مزاجاں تے لتھن آلی ایک سطر آکھیں لگا، لمبا سفر ہے تے کیڑی شاید کرنا ہے؟ امام فرمایا بہن محملہ اے حسین بھرا دے گالی چ باہاں پائیاں تے بھرا دی داڑی چوم کے آدھی محمل کے جے ہوں دیں۔ واہ واہ، جڑا نہیں سمجھا ہو دا اپنا نصیب ہے۔ میں بسم اللہ جڑے پنن آئے بیٹھے ہو، واللہ عزیز نے حکم دیتا ہے تو میں ایک سطر پڑھن لگائیں دے آکھن پہ۔ ہائے ہائے سیدہ دا اٹھاں تے پلان رکھے ویندن، پلانا تے پردہ بنایا ویندے۔ ایک ادب دے ملک دا لفظ آدھا، 3 دن ہاشمی حویلی وچ اٹھ بلا کے اتے محمل بنا کے حضرت عباس علی دیاں دھیاں نو سوار تھیون دا طریقہ دس دے۔ واہ 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 واہ، اے ہوئی حق ہے، اے ہوئی حق ہے۔ میں جی بسم اللہ کراں توڑا بھلا ہوئے جی بسم اللہ کراں بھلا ہونے چاہ۔ اچھا سینی آ گئیاں، یہ 70 دا بھائی نے حکم لیتا ہے، مخدومہ پہنچ گئیاں، مستوراں جناب امیر کو لائیاں، مولا ساں زیارت کرنی ہے سین دی۔ فرمایا مغرب تے عشاء دے بعد تسی میرے گھر آمنا تے پھر تسی۔ اچھا مولا، اچھا مغرب تے عشاء دے بعد مستوراں آئیاں تے جی میں مستورہ اندر داخل ہوئیاں، جلدی جلدی امام روک دیتا۔ مولا تُسا آپ آکھیا مغرب؟ ہاں ہاں میں ہی آکھیا ہے۔ تے مولا روک دے کیوں؟ فرمایا ایویں نہیں جی میں تُسا آئیاں ہو، ایویں میریاں دھیاں دا سلام نہیں کرنا۔ تے مولا کیویں کرنا ہے؟ فرمایا ایک کمرے چ تواڈے بہن دا انتظام، پانی ٹھنڈے شربت موجود، چلو بیٹھو پیو تے اتھوں 2 ہو کے
واہ بھلا ہوئے بھائی، بھلا ہوئے بھائی، بھلا ہوئے بھائی، واہ واہ حد کر چھوڑی آئی. میں بسم اللہ کراں. آنکھو بڑی چنگی ہے جیڑی غریب دے غم وچ وس پئی. اتو زیادہ دو دو ہو کے میری دھی کول جڑیاں او دو ونجن بہراویں مڑ دوسریاں دو کٹھیاں نہیں. مولا دیر ہو سی سینی تھک فرمایا جتنی بھی دیر ہو جائے دو دو تو زیادہ نہیں. مولا خیر ایک دفعہ کٹھیاں کیوں نہیں؟ فرمایا راش نہ ڈٹھے کڈائی نہیں. گھابر ویندیاں راش کنے گھبرا ویندیاں میڈیاں دیاں. واہ بھائی واہ، تہاڈا بھلا ہوئے بھائی. ایک ستر آکھاں ادب دے ملک دی سمجھ آ گئی تا اگو پڑھن دی لوڑ ہی نہ ہو سی. 4 یا 5 مستوراں دا جناب امیر انہاں چوں نہ لیا. اے بی بی جی مولا آئیاں تسی انہاں بیبیاں چوں وکھریاں ہو، علیحدہ ہو گئیاں. امام فرمایا تسی اندر ونجو ساریاں. یہ اندر آ گئے. معصوم فرمایا تسی اپنے گھراں نوں جاؤ. سلام ہو گیا، زیارت ہو گئی. میں علی دعا پیا کرنا اللہ تواڈے بخت بلند کرسی. جاؤ اپنے گھراں نوں چلیاں جاؤ. یا علی بادشاہ آسان اجاں زیارت نہیں کی تھی. فرمایا ہو گئی، میں علی جو آدھا پیا ہو گئی. جاؤ اپنے گھراں نوں ٹر جاؤ. مولا آسان تے سلام ہی اجاں نہ کیتا. اجاں تے سلام ہی نہیں کیتا. بس ٹھیک ہے. تے مولا اے سانو کیوں اسا کیڑا فرمایا قصور نہیں، میں علی دی مجبوری ہے. تسی میں جو آدھا سلام ہو گیا زیارت ہو گئی میں دعا کر دیتی اپنے گھراں نوں. مولا چلے جانی ہاں دسو تے صحیح سانو سلام کیوں نہیں کرن دیندے؟ علی فرمایا میں امام ہاں میں بہتر جاننا. تواڈے شکما چ ہون والے جڑے او بچے تے اگے میری زینب ہے. جڑے بندے دی اجے تک ہائے نہیں نکلی، جڑی شکمے مادرے چ ہون والے بال دے سامنے نہ ہے جاندی. چاہوا قرآن میرے سر تے رکھا آدن ذاکر سخت پڑھ دن کچھ بھی نہیں پڑھ دے. 5 لاکھ بدماش نچدا پیا ہا جڑے ویلے بازار چا دی ای چادر دیو میری ماں دا جنازہ رات اٹھے. شامل ہو جائیں، شامل ہو جائیں، شامل ہو جائیں، خرائط شامل ہو جائیں. زندگی دا پتہ کوئی نہیں آئی. میں بسم اللہ کراں. کڈائی نواب نہ بنی شبیر دے مصائب وچ، فقیر بنی جے جھولی بھرنی آئی تا. میں بسم اللہ کراں. بچیاں دی زندگی ہونے شریفاں کم از کم جڑی روایت میں پڑھیے کوفے دے وچ گھٹ تو گھٹ تھوڑے تو تھوڑا غالباً 350 دے قریب عورت آئی جنہ بی بی کلوں قرآن پاک پڑھیا. ہن جتھے کوئی ایڈا سونا بزرگو وسیا ہوئے ہائے ہائے اتھے اجڑ کے آنا موت ہوندی آئی. جتھے کوئی ایڈا ایڈا سونا وسیا ہوئے. انہاں مستوراں دے وچوں ایک مستور آئی جس دا عزیز حکم پیا دیندا جس دا نام آئی سالبیہ. اس قرآن پاک مخدومہ کلوں پڑھیا. اے خاص کنیزاں چو کنیز آئی سائن دی. اتنی خاص کنیز آئی کہ جڑے ویلے مخدومہ ٹر دیا نا یہ پچھے اس جا دی مٹی چاہندی آئی تے اپنے سارے چ پہندی آئی منہ تے مل دی آئی. ایک دی سین فرمایا ہے اے میں پیر چینی تے تلیو مٹی چاہ کے میں اکثر تن ڈٹھا ہے منہ تے ملنی ہے چمنی ہے سارے چ پہنی ہے. ان دی وجہ کیا ہے؟ آدھی مخدومہ تواڈی قسم ہے اے جیڑا تواڈے پیر نال مٹی لگ دی ہے نا تے میں چینی ان دے وچوں جیڑی خوشبو نظر آندی نا مخدومہ اے خوشبو پھر ایویں نہیں ملنی. اللہ اکبر. واہ واہ تہاڈا بھلا ہوئے جا. اے خاص کنیزاں چو کنیز آئی. اے پھر ایڈا کہ سونا قرآن پڑھ دی آئی کہ کسے ویلے مخدومہ اس نو کول بلا کے آدین تو پڑھ میں تیرا قرآن سنا. بڑے سونے لہجے چ قرآن پڑھ بہت پیارے لہجے چ قرآن پڑھ دی آئی.
اللہ اکبر دھیاں لیو وقت گزردا گیا ٹائم گزردا گیا مقصد آ گیا اللہ سنا نے آدھ پہن پیو دی شائی ہائے ہائے آخر وقت گزر گیا بابے دا امامہ رات چ رنگین ہو گیا ہائے ہائے واہ واہ تہاڈا بھلا ہوئے چاہ پردیس چ دھیاں یتیم ہو گئیاں بڑی عبادت کر سیں رلی ہوئی سائن نو منظور ہویا پردیس چ وطن تو دور دھیاں اجڑ گئیاں دعا منگیا کرو عید دے نیڑے کوئی دھی یتیم نہ ہو جائے اے ماما بہنہ دھیاں آئیاں بیٹھیاں نے بہتر جان دیاں تو عید دے نیڑے پردیس چ اگر کوئی دھی یتیم ہو جائے بڑی اوکھی گل ہے عید دے نیڑے یتیم ہو گئیاں میں بسم اللہ کراں ایک وین سناؤں جڑے وعدے مسلمانہ کیتے آنا اولاد رسول نال انہاں ساریاں تو جناب امیر دی شہادت دے بعد پھر گئے تاریخ دان لوگ جڑے بیٹھے جڑے ویلے سارے وعدیاں تو پھر گئے اس ویلے بی بی فرمایا حسین ویر جی بھائن تیاری کرو وطن چلیے ہن سانو کوفہ راس نہیں آوڑا بھلا ہوئے بھائی جی بسم اللہ کرا بڑے قدیم دے سنن والے بیٹھے ہو بس تمہیں عید مکی دو بین کرن لگا ہیں تیاری ہو گئی بی بیان دے محمل تیار اس سال بیاں نو پتہ لگا کہ تیریاں سینی وطن پیاں ویندیاں ایک قبلہ گھروں تیز قدم چاہیندی ہوئی جڑے ویلے پہنچیے تے اس ویلے بی بیان دے محمل تیاران اس آ کے سلام کیتے مخدومہ جواب اچھا سال بھی فرمایا نہ سین نہیں اچھا نہیں میں نال ونجنے میں ہی تھکے کرنا میں ایک دن چ 2 باری تواڈی زیارت نہ کرا تو میرا دین میں تو سین تواڈے فرمایا اے گل میرے ویر حسین نو پوچھ کول آ گئی ہے بادشاہ میں تواڈے نال ونجنے میرا سین دے بغیر زیارت بغیر گزارا نہیں امام فرمایا میں شریعت دبانیاں تیرا شوہر اجازت نہ دے وے پھر میں تینوں لجا مولا میں ہون پوچھ فرمایا نہیں او ساڑے منن والا نہیں او ظالم ہے تیرے نال گھر چ جھگڑا بن سی اس اجازت کوئی نہیں دیونی اندی شادی ہوئی ہے خولی نال چاچے دا پتر بھیرا ہاں اس ویلے رشتے برادریاں چ ہوندیاں برادری تو بعد میں نہ سمجھیں دیاں اے خولی نال اے خولی اللہ اکبر دھیاں دے پردے ہونے اس ظالم دا ایک جملہ دساں ایک کیڑا کہ بغیرت آئی اگلی صدر پڑھن دی لوڑ ہی نہ ہو سی امام حسین بادشاہ دے سینے تے سمن آلی جڑی دھی آئی نا سید ساجدین فرمیندن جڈاں بھی اے بے غیرت میری بہن دے سامنے آیا میری بہن دیاں چیخاں نکل گئیاں امام فرمیندن ایک رات دا ویلا ہاتھ اے سامنے آیا تو رنہ ہے تو میں بہنوں اے جہان اللہ یا امام مدن میں جان دیاں پوچھے ایک کمینہ سامنے آندہ ہے تے بہن چوکھا رون دیو اندھی کیا وجہ ہے ادھے سسکیاں بھر دی میرے ہاں نہ لگ گئی تے فرمایا ویر اے او بے غیرت آئی جس میریاں اکھاں دے سامنے میرے بابے دے منہ تے تماچا ماریا واہ واہ بڑا بہادر بندہ ہے جدی آئے نہیں نکلی جاتا کہ میں بسم اللہ کرا بھائی گواہے 70 میں کربلا پڑی آئی لوگاں آگے پڑھنی نہ ڈتا میں بسم اللہ اے او بے غیرت ہائے 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 ہون سمجھ آئیے فرمایا وہ ظالم میں اس اجازت نہیں دے انہیں اپنے گھر جھگڑا نہ بنا آدھی مولا چلو میں ان بولتا نہیں سنگ دی ایک مہربانی تو پھر کرو جاندے جاندے ہاں مولا دعا دے ہاتھ اٹھاؤ
تے مولا دعا کرو تواڈے ادھروں تساں ٹرو میں مر جاواں مینوں موت آ جائے مولا میں رہ نہیں سکتی سین دے بغیر امام فرمایا نہیں تیرے مرن دی دعا نہیں تے چل اساں تینوں وعدہ کریں دیاں بھین بھرا تینوں خواب چ مل سائیں کچھ دیر دے بعد اساں بھین بھرا تینوں زیارت کریں دے راساں تیرے نال گلاں ہو سن میں حسین وعدہ پہ کرے نا آدھی خواباں چ ملیم تے بادشاہ اونج تنا ملیا امام فرمایا اچھا کیا یاد کرے سے چل میں پھر آساں میں گل ختم آؤ 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 بسم اللہ آؤ میں پھر آساں ہے مولا میرے گھر فرمایا تیرے گھر تے ایک رات راساں مولا میرے گھر رات راسو فرمایا رات راسو میں آواں تے میں نے سنجانن دی کوشش کری واہ تواڈی سمجھ تے صدقے جاواں جی بابا بسم اللہ کراں بچیاں دی میں آواں میں نے سنجانن دی کوشش کری بس اتھاں ہی ایک وین کروں اچھا امام ٹر گئے ختم کراں دیاں لیاں وقت گزر گیا وطن چھوٹ گیا دونوں کربلا ساری گل ختم کر دیتی ہیں 4 دا دن آئی ایک قبلہ اپنے گھر آیا اس جلدی جنگ دے سامان اٹھاونے سال بیاں بیتی پئی جڑے ویلے اٹھا کے باہر نکلے تو سال بیاں پوچھا کدے اس علاقے والے ہو سکے تے 70 دی معافی دے دینا نہیں لبا ہی نہیں بدل چ لفظ ہی نہیں لبا 12 دفعہ دا زواری سائیں قبول نہ کرن مینوں لبا ہی نہیں لفظ اے میری ذاکری چی اوکھا لفظ ہے نہ پڑھا تو پھر بات ادھوری رہ جاسی ہیں آدھی کدے بیوی پوچھے شوہر نو کدے اے مسکرا کے آدھا حاکم شام دی ایک باغی نال جانگے واہ تواڈا بھلا ہوئے او کسے نہیں پھر نہیں آکھنا ایکو واری آکھنا بس آکھ چھوڑیا ہر بندن جی بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں تے بڑے انعام رکھے گئے بہت انعام رکھے گئے تے پریشان نہ ہو جدے نہ لڑنا او دے کول فوج ہی کوئی نہیں اسی گئے جنگ جتی تے آئے تے 4 جرنیلاں نو سانو چنیا ہے 2 ہزار بندہ ساڈے نال اسی جنگ جتی آدھی مینوں ایک گل تے دسا تے پھر ٹر جا اے آپ آکھیا جدے نہ لڑنا او دے کول فوج ہی کوئی نہیں تے آپ آدھا پیاں 2 ہزار بندہ 8000 تے بنیا ہاں 4 ہی سمجھ لا یہ اتنے بندے لے کے تسی جو جا رہے ہو او دے کول فوج کوئی نہیں تھوڑے جے جاؤ تے جنگ جتو تے آ جاؤ بندہ کیڑا ہے جے دی ہائے نہ نکل سی آدھا بیوی تینوں پتہ نہیں اوندا ایک بھرا ہے جنوں عباس سڑے نے واہ مولا سجا تیرا ماتم قبول کرے او اکبر دا بابا تواڈی مکان قبول کر او کسے غم میں او جی میں بسم اللہ کرا چا حد ہی کر دیتی جے او میں بسم اللہ جوانیاں مانو چا واہ اے ہوئی حق ادا کرن دا میں بسم اللہ سردار کراں ہیں اوندا ایک بھرا ہے جنوں عباس سڑیں دن اے شام تے کوفہ ساریاں فوجاں اس عباس واسطے کٹھیاں ہوندیاں پئیاں آدھی جدے مرضی جا تے ایک میری منت لا ہاں اے چانے نا جیڑا اندی 11 جیڑے ویلے آوے تے گھر آ جائیں خیرے آدھی بس تیری منت چکا آدھا نہیں پہلے 10 آدھی پہ سچ پوچھنا ہے تو میں کنیزہ مرشد حسین دی میرے مولا جدہ وطن چلے آن تو میں آکھیا مولا نو تے مولا نے اس رات دا وعدہ کیتا سارے انتظام میں کر لے ساں پتہ نہیں کتنے جوان ہوئے مردان دے استقبال مرد مسکرا کے آدھا ہٹ بھی آساں کوشش کرساں تیرا پیر بھی نال ہی لئی آواں بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے مزاج تیڑے راللہ ان جوانی امانے کے بین کرن لگا جی سردار بسم اللہ کرا اچھا ٹر گیا ختم کچھ علماء لکھ دین کہ امام دا سر پہلے کوفے بھیجیا گیا کچھ علماء لکھ دین نال آیا روایتاں 2 ہی ہیں تیسری آئی کوئی نہیں 2 میں تن 10 دیتیاں نال آیا یا بعد آیا یہ تو میں پتہ نہیں کیونکہ 2 روایتاں اتنا ضرور جاننا آیا بڑا اوکھا
آئے قبلہ کوفے دے باہر آئین تے دن لہن دے عمر بن سعد شمر نو آکھیا ہے کہ دربار دی پیشی سویرے ہے تے حسین دا سر بڑا قیمتی ہے یار سر ضائع ہو گیا تے کہانی اور دی اور ہو سی میں پریشان بڑا یہ رات کی میں گزر عدتو تے میں پریشان ہے او خولی ہاں وہ دا گھر ہی تھے ہاں انہوں لالچ دے نالے کربلا تو سانگی لے کے حسین دی خولی علم دوست بھائی بیٹھے ہو پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں بسم اللہ انہوں لالچ دے انہوں آکھ لے جا گھر ادھا ہاں ٹھیک خولی جی اریا جی ذمہ دار جا بندہ ہے تے سویرے پیشی دربار ہاں تے حسین دا سر لے جا گھر تے انعام سویرے پھر میں وعدہ ہو گیا اس ویلے بغیرت نو اپنی بیوی دی گل یاد آئی آدھا ہاں میں نو بھی آج سر دی لوڑ ہے آدھا لے جا ہن لانتی بندہ اگر میں پردہ پالا ظالم دی صافے چوساں انجی پڑیا ہے اے آدھا لے جا جڑے ویلے اس بغیرت نے آکیا نا سانگ جھکا اس ویلے دھی سامنے کھلی ہے تیری آئے دی قسمیں بہنا سامنے کھلیاں آئے جڑے ویلے کتے شبیر دیاں زلفاں چا ہاتھ پایا بندہ وہ بڑا بہادر ہے جہدی آئے نہ نکلی اللہ جاندہ ہے کسے تیز چیز تو قبلہ کسے تیز چیز تے کوئی چیز رکھ پھر اس نو ہلا جی میں حل دی جاسی اوپر علی چیز تلے آن دی جاسی آدھن ذاکر سخت پڑھ دین میں نو قرآن دیتیاں پاران دی قسم نوکاں کہیں جاتے غریب دے پھسیاں ہویاں اللہ جاندہ دیاں ویدیاں کھلیاں بہنا ویدیاں کھلیاں جی میں کمی نہ چھکدہ آئے رگا کٹیں دیاں آئے جڑے بندے نو اجانتا ہی سمجھ نہیں آئی دربار یزید دے وچ یزید امام حسین دی دھی نو پوچھے آئے جڑا پیو کٹھائی کتھے آئے کانڈ کر باؤ جڑا دا رومن نہیں آدھا بی بی آدھی میں نیڑے کھلیاں ہی آدھا پھر دس جنوں ماریا جاوے زبا کیتا جاوے ایک جا تو ہوندہ ہے تیرے پیو دی گردن تے جا تے چھریاں دے نشان کیوں ہیں غریب دی دھیرو کیا دی حیا کر اتھے نشان ایک ہوندہ ہے جتھے ایک مارے او جائندہ دل کردہ میرے بابے نو مریندا واہ 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 مولا سجاد ماتم قبول کر جی بابا جی بابا بسم اللہ فرمایا جی بابا فرمایا کوئی ہاتھی نہیں جڑا میرے پیو دے پاس خالی اٹھیاں ہوئے ہن سمجھ آئی مزاج رل گئے تے کمین سنے نا زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے ایام محرم میں چانسو راج ڈیوٹیاں ہو سن دھیاں دے پردے ہونے جڑے ویلے بے غیرت نے انہاں زلفاں چا ہاتھ پایا ہے تے پتہ نہیں کیویں لہایا ہے میں ایویں پڑھیا ہے حسین دی دھی پھپھی دا موڈا ہلایا ہے آدھی اماں جے اجازت دیویں میں بددعا کر کے کوفہ گھر کر چھوڑا واہ 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 بی بی آدھی اماں اینو دس کسے دھی دے سامنے پیو انج نہیں چویندہ جویں اے چائی کھلا ہے تیرا بھلا ہونے حد کر چھوڑی آئی راضی نہیں جوان تیرے آنکھن تے 70 پڑھن لگا لیکن مسائب دی 70 تے میں ہون شروع کی تھی خدا جاندہ دھی وین کر دی رہی اے ظالم لائے کے ٹور گیا اپنے دروازے دے قریب آیا
اپنے آپ نو آدھا کتے بیر چھپا دیواں سر ضائع ہویا انعام نہیں ملنا گھر لے جان جنوں تانگاں لگیاں ویکھ کے مرنا ونجے فیصلہ کیتا ہے گھر لے جان کتے چھپا دیویں دھیاں دے پردیوں نے ماتم کرنا ہی تے ایک واری میرے پاسے دیکھیں عبادت ضائع نہ کر آسے پاسے دیکھ کے میڈو دیکھیں ایویں ایک ہاتھ چ سارے دوجے نل دروازہ کھولے سامنے سال بیا کھلیے معاف کر دے وے آئے اس بیوی نو دیکھ کے جلدی جلدی حسین دا سر کنڈ پچھو رکھے آئے ایویں نیڑے آن کے آدھا جنگ مک گئی او باغی مری گیا آدھی وے جنگا نو دفع کر سفر چوں آیا ہے میں نو داس کڈائی میرا مرشد حسین ڈٹھائی اے مسکرا کے آ گیا یہ دھوڑیے کمرے چ میں مسند وچھاواں بندہ کیڑا ہے جڑا ماتم نہ کرے میں اعلی مسند وچھاواں میرے مولا تھکے حسین اے کمرے چ داخل ہوئیے اس بے غیرت نے اپنے ویڑے چ ویکھنا شروع کیتا ہے اللہ جاندا ہے دے ویڑے چ سامنے ایک تندور آئی میں ایویں پڑیا اس بے غیرت نے امام دا سر تندور چ ادھر سر تندور چ آیا ادھروں زمین اٹھ دی آئیے آدھی بسم اللہ زہرا دا بچڑا آدھا کڈائی پر جبریل تے سمجھا ہوئے آدھا ہکوال ٹوٹ دا ماں سارا جی بابا اجرکم من اللہ جوانیاں مانے اور کسے گا میں چنہ رونے اور تیرا بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے جی بابا آنکھ دینا جوانی مانے ہاتھ نہ جوڑ نیاز منداں بچیاں دی زندگی ہوگی میں بسم اللہ کراں پتران دے شارونی ایک سطر پھر تیرا دلے تے سنا جی بابا جی بابا جی بابا اللہ تیرا پرسا کوئی پانی دا گھوٹے تو پیا دیو بھائی نو اللہ اکبر سنبھل کے پھرا تینو غش آیا ہے میں اکھاں نال ڈٹھا ہے تیرے پتہ نہیں سجن سجن نہیں تے مولا دے عزادارن مومن سمجھ کے تینو اٹھا لیا مینو قرآن دی قسم سجاد نو تازیانے مریں دے آئے غشاں دا مسلمان اٹھے دے نا کوئی گرم پانی سٹ دا کوئی بلدی آگ سٹ دا کوئی آدھا جی بابا جی بابا جی بابا اللہ اکبر جی بابا جوانیاں مانے جی بابا جوانیاں مانے جی بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے بچیاں دی زندگیوں نے بسم اللہ تفصیلاً نہیں اکوین ہور کردہ انتظار آئی جی بابا سن لئی سو اس امام دا سر جتنی مرضی ماتم کر تینو غش آوے اٹھا کے تینو گھر لے جان مینو قرآن دی قسم اس بے غیرت نے امام دا سر رکھیا نہیں سٹیا ہے ادو سٹ دا ادو زمین اٹھ دی آئی بسم اللہ زہرا دا بچڑا آدھا ہکوال ترٹ دا تیری ماں سارا سارا دیر بسم اللہ کرا یا زہرا جی بابا جی بابا تیرے بچیاں دی زندگیوں نے جی بابا کسے غم وچ جی بابا بچیاں دی زندگیوں نہیں آنکھوں تے ایک سطر پڑا نہیں تو چھوڑ دینا گرمی بہویں عبادت ہو گئی ہے تیریاں دھیاں دے پردیوں نے زمار صاحب اللہ جاندہ ہے امام دا سار تندور چ سٹ کے بیوی دے نیڑے آن کے آدھا کول آ گیا بیوی مسند بچھائیے کتھے میرے مولا جلدی دس بندہ کیڑا ہے جندہ ہاتھ سینے تے نہ آوے آدھا بیوی بھوک بڑی لگی ہے پہلے روٹی دے پیچھے دسیزاں بیوی روٹی رکھی کھان تے میں نو دس ایک لکمہ تروڑے آئے کھاندہ نہیں بیوی آج
دکھا تے مینوں دس آدھا اندر گزر دی نہیں پئی آدھا کیویں نہیں گزر دی آدھا بیوی جنگاں بڑیاں لڑیاں لیکن جی میں کربلا دی جنگ لڑیے تو جوانا دا مینوں گھوڑے تو لا نہیں پیا بھولدا اج موج دا دیکھی اپنی نگری چ بیوی آدھی دساں آدھی پہلا جوان 13 سال دا آدھا نام قاسم آئی چاچا ایویں چایا ہے جی میں مالی پھول آن کے چاہندے نا کوئی پتی کہیں جا تو چاہندا ہاں پھڑ لو نو پھڑ لو اس جوان نو پھڑ لو ڈگ پائے گا پھڑ لو اس جوان نو اور اللہ تواڈی زندگی کرے پھڑ لو اس جوان دے ہاتھ پھڑ لو یار پھڑ لو اللہ تیرا ماتم قبول کرے او اکبر دا بابا اپنی نیت بھائی اپنی نیت جس نو منگن دا وال جی بابا او جوانیاں مانے او تیرا بھلا ہوئے او کسے گا میں بسم اللہ کرا بیٹھ جاتے تھے ہاتھ پھڑی رکھی ایک وائن زندگی دا پتہ کوئی نہیں جی مینو قرآن دیتیاں پاراں دی قسم اگلی سطر تسا سننی نہیں آدھی پہلا جوان تو دوسرا آدھا نہ پوچھے تو سونا ہی بڑا آدھی کیڑا سونا آدھا ایڈا سونا میں ڈٹھا ہی نہیں آدھی ایڈے سونے دا نام آدھا علی اکبر دا نام آیا سالویہ چادر لہائیے آدھی وے کتما تام آدھی وے کتوں دا وسدا اکبر آدھا مدینے جی بابا اتنی نوکری کافی ہے اگلی گل اوکھی عبادت ہو گئی ہے مولا تہاڈا پرسہ قبول فرمائے جی اچھا پھر آج تیری بھی قسمت میری بھی قسمت آدھے وے اس سونے دا نام آدھا علی اکبر آدھا ہیں اندے بابے دا نام ہیٹھا منہ کر کے آدھا حسین دا نام آیا سال بھی آدھی کتے محمد دا ویڑا برباد نہیں کیتا اللہ جان دا اس گل کیتی ویڑے چو وین آیا کتھے روا آدھی کوئی ایک جا بناؤ آدھی مارے لگئی نے جی بابا جی پردہ جے تیرا دل ہے پردہ میں تو تیرے بسم اللہ گرمی دے کے چھوڑ گیا پردہ اگر خواباں چ رونا ہی تے اج سن جڑا آکھیا کتھے روواں دوڑیے باہر آئیے ایک کونے چوائن اتھے آئی دوجے چوائن اتھے آئی تریجے چوائن اتھے آئی چوتھے چوائن آدھی نظر نہیں آدھی کون بی بی ہے فرمایا میں محمد دھیاں کنڈ کر بو جڑا دا رومن نہیں آدھا فرمایا بی بی میرے گھر فرمایا سال بیا تندور چویک اللہ جاندہ ہے ڈٹھا ہے سجے دیاں ظلفہ کبے او داڑی چرا اللہ مان میری مخدومہ میں بسم اللہ کرا جی بہتر زوار صاحب تیرا مجمع اگلا وین نہ سنے بہتر اگلا وین نہ سنو عبادت ہو گئی ہے جی اس تو وڈی قسم کوئی نہیں اج پردہ متا کسے دی زندگی دی آخری ہوئے اس تو وڈی قسم کوئی نہیں علم عباس سر تے رکھی بیٹھا جڑے ویلے پتہ لگا زہرا دا پوترے اللہ جان دا امام دا سر ایویں چایا ہے مر جا سے اج مصائب وچ بڑی مدت بعد اج ستر پڑھن لگا تے وفات قرآن دی ایویں شبی تے ہاتھ رکھ کے پڑھن لگا سر چا کے اندر آئیے آدھی کھولی تیری نسل برباد ہوئے کھولی تینو لینا ڈوب کے مرے او تیری شکل برباد ہوئے اس بے غیرت نو بڑا غصہ
حادثہ آیا ہے سجے پاسے دے نال ایک تازیانہ پیا اللہ جاندا اس نے چاہیا ہے مریندا تے اپنی بیوی نو آئی لیکن جدو مریندا حسین دا سر اگے آویندا غریبہ دا نامار اللہ جاندا بازار او دھی تڑپ گئی فرمایا سجا او کوئی واس لگ دائیلا او مری جڑ دے با او میرے بابے نو مرے دے پائے او سجاد زخمی بابا او میرے بابے نو واپس